खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सब मसीहियों को और अहले मसीहत को सलाम। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि मसीहत में जो तसलीस का सवाल जो किया जाता है, ताकि हम सब मसीहियों को इस बात का इल्म हो कि तसलीस क्या है, क्या तीन खुदा है या एक खुदा है। तो खुदा एक है और खुदा में कसरत पाई जाती है, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और YouTube चैनल इसलिए बनाया कि हर एक मसीही का जो भी कोई क्वेश्चन हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उन सब का मैं जवाब दे सकता हूं। और मैं इस चैनल के थ्रू आपके साथ राब्ते में रहूंगा और आप सब लोग अपने सवालात भी मुझे दे सकते हैं और मैं उन सवालात के ऊपर भी वीडियो बना सकता हूं और जवाब दे सकता हूं। लेकिन आज जिस मौजू पर मैं बातचीत आपके साथ करूंगा, उस मौजू का अनवान है तसलीस। सो आए किताब मुकद्दस में से मेरे साथ नए अहदनामा में से मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 23 की तलावत करें। और किताब मुकद्दस में लिखा है 5 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे और बेऐब महफूज रहें। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आज हमारा मौजू जो है वो तसलीस है। एक हवाला मैंने आपके साथ किताब मुकद्दस में से नए अहदनामा में से पढ़ा। अब एक हवाला मैं आपके साथ किताब मुकद्दस में से पुराने अहदनामा में से पढ़ना चाहता हूं। तो अगर हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम मुकद्दस मूसा की तौरात में से अगर पढ़ें तो पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। ये 2 हवाले इसलिए पढ़े हैं कि हमने शुरू नए अहदनामा से किया है और इसका शुरू हम नए पुराने अहदनामा से देखकर आखिर तक चलेंगे। क्योंकि बहुत से मसीही सोचते हैं कि जो तसलीस है या खुदा में कसरत पाई जाती है, ये सिर्फ मसीहियों ने शुरू की है। ये सिर्फ मसीहियों ने नहीं बल्कि बाइबल मुकद्दस का भेद और मकाशवा इसी बात पर मबनी है कि खुदा में कसरत पाई जाती है। और किताब मुकद्दस में हम जरा बगौर आज इसका मुतालिया करेंगे। जितने रेफरेंस मैं आपको दूं उसे जरूर पढ़ें, घर में बैठकर या फोन में बाइबल को निकालकर जरूर पढ़ें और उसकी जरूर तस्दीक करें, क्योंकि सुनी सुनाई बात और पढ़ी लिखी बात में फर्क होता है। तो मेरी बात का खास यकीन न करें बल्कि किताब मुकद्दस खोले, जो रेफरेंस मैं कोड कर रहा हूं उसको पढ़े और फिर उसके ऊपर खुद सोच विचार करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि खुदा इस बड़े भेद को आपके ऊपर अया करेगा आज के कलाम के वसीला और आपको तसलीस और खुदा की कसरत की समझ आ जाएगी। तो इस मौजू पर बहस या ज्यादा गुफ्तगू करने से पहले मैं आपके सामने किताब मुकद्दस के वो 2 बड़े कानून रखना चाहता हूं जो हमें सरगर्म नजर आते हैं इंसान की तख्लीक से पहले। बात गौर से सुनिए, इंसान की तख्लीक से पहले जो 2 कानून हमें सरगर्म नजर आते हैं। तो किताब मुकद्दस में से देखें, अगर हम पैदाइश की किताब उसका 1 बाब और उसकी 2 आयत की तलावत कर लें तो वहां पर बड़ी खूबी से लिखा हुआ है, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। पैदाइश की किताब 1 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। यह बात गौर तलब है और गौर करनी भी चाहिए हम मसीहियों को। यह पैदाइश की पहली किताब की 2 आयत है, 1 बाब की 2 आयत। और फिर अगर हम पैदाइश की किताब उसका 1 बाब और उसकी 27 आयत का मुतालिया करें तो यहां पर लिखा है, फिर खुदा
نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں گے. پہلی آیت میں ہمیں خدا کی روح مل جاتی ہے اور دوسری آیت میں ہمیں پیدائش 1:27 میں ہمیں خدا کی شبیہ یعنی شکل مل جاتی ہے، یعنی شکل بدن کی ہوتی ہے. روح کی کوئی شکل نہیں ہوتی، روح کا کوئی بدن نہیں ہوتا ہے. تو کتاب مقدس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، کتاب مقدس میں یہ واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے. ہم پڑھ سکتے ہیں، کسی پاسٹر کا یقین نہ کریں بلکہ بائبل کھول کر اس کی خود تصدیق کر لیں. کتاب مقدس میں لکھا ہے خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا. یہ فرسٹ ہے. اور سیکنڈ یعنی شکل یعنی بدن. اگر آپ کو اس بات کا یقین آئے تو جب توما خداوند یسوع مسیح کا یقین نہیں کرتا تھا تو خداوند یسوع مسیح نے کہا توما اپنا ہاتھ دے، کیونکہ روح کے بدن نہیں ہوتا. یہاں پر دیکھ میں تیرا خداوند ہوں. یہاں پر جو پسلی پر نیزہ مارا گیا تھا ہاتھ ڈال کر دیکھ لے. تو بائبل مقدس کلیئر خداوند یسوع مسیح کی بابت بیان کرتی ہے روح کے بدن نہیں ہوتا. روح جو ہے وہ سانس ہے اور جو بدن ہے وہ بدن ہے. تو کتاب مقدس کہتی خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے انسان کو اپنی شکل پر تخلیق کیا. دو اقنوم یہاں پر سرگرم اور تیسرے اقنوم کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اب کتاب مقدس اگر آپ پیدائش کی کتاب ہم نے پہلے بھی یہ حوالہ پڑھ لیا، دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. لکھا ہے خداوند خدا نے زمین کی مٹی، پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا خدا نے مٹی لی اور اسے پانی کے ساتھ گوندا گیا. جب پانی کے ساتھ گوندا گیا تو مٹی جو تھی وہ بدن بن گئی اور جو پانی تھا وہ مٹی کے اندر آلریڈی مکس تھا. تو اب یہ پتلا تو بن چکا تھا لیکن یہ پتلا حرکت میں نہیں تھا، یہ پتلا کام نہیں کر رہا تھا. اب کتاب مقدس کہتی ہے جب خدا نے اپنا دم اپنی روح آدم کے اندر پھونکی تو آدم جیتی جان ہوا، تو آدم جیتی جان ہوا. اس سے پہلے آدم پتلے کی شکل میں خدا کے سامنے پڑا ہے. جیسے ہمارے بچے کھلونے بناتے ہیں مٹی کے تو وہ مٹی اور پانی کو مکس کر کے گوند کر کھلونے بناتے ہیں لیکن وہ پتلا کا پتلا ہی رہ جاتا ہے، اس کے اندر سانس نہیں آتی، وہ جیتی جان نہیں ہوتا. کتاب مقدس کہتی ہے جب خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا تو اس میں زندگی کا جب دم پھونکا تو آدم جیتی جان ہوا، تو آدم جیتی جان ہوا. اب کتاب مقدس کہتی جیتی جان بائبل مقدس کے مطابق اور پیدائش کی کتاب کے مطابق تیسرا اقنوم ہے جو بائبل مقدس کے پہلے 4 چیپٹر میں ہمیں مل جاتا ہے. جب خدا نے دم پھونکا تو آدم جیتی جان ہوا. اب کتاب مقدس اگر ہم پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 11 آیت کی تلاوت کر لیں تو کتاب مقدس میں یہاں لکھا ہے کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے. تو بائبل مقدس یہ تیسرے اقنوم کو واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ جب خدا نے آدم کے اندر دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. اس سے پہلے وہ اسٹیچو اور پتلا تھا آدم. جب دم پھونکا گیا تو آدم جیتی جان ہوا. تو یہاں پر 3 اقنوم سرگرم نظر آتے ہیں. پہلا خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. دوسرا خدا نے انسان کو اپنی شکل اور شبیہ پر بنایا، اس کا مطلب خدا کا بدن تھا
لیکن اس وقت ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوا، لیکن خدا نے انسان کو اپنی شکل پر بنایا، یعنی خدا کا بدن بھی تھا، اور پھر جب آدم کو بنایا پھر اس میں دم پھونکا تو جیتی جان ہوا۔ تو جیتی جان یعنی تیسرا قانون، آدمی کی جان اس کے خون کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ میرا الفاظ نہیں، کتاب مقدس پرانے عہد نامہ میں یہ بات درج ہے، حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ تو گوشت کو خون کے ساتھ نہ کھانا، کیونکہ آدمی کی جان اس کے اندر ہے۔ تو جانور کے خون کو بھی نہ پینا، نہ کھانا، نہ گوشت کو جس کے اوپر خون لگا ہو نہ کھانا، کیونکہ آدمی کی جان خون کے اندر پائی جاتی ہے۔ آج پوری دنیا میں یہ تعلیم پائی جاتی ہے، کوئی بھی گوشت کو خون کے ساتھ نہیں کھاتا، لیکن کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم گوشت کو خون کے ساتھ کیوں کھاتے ہیں۔ یہ خدا کا بھید اور مکاشفہ کتاب مقدس میں لکھا ہے۔ آج کسی قوم کی کتابوں میں یہ نہیں لکھا کہ تو آدمی کے خون کو نہ پینا اور کھانا، صرف اور صرف یہ بات کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ تو آدمی کے خون کو نہ کھانا، نہ پینا گوشت کے ساتھ، کیونکہ آدمی کی جان خون کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو میں انسان کی تخلیق کی طرف آپ کا دھیان لگانا چاہتا ہوں۔ تو انسان کی تخلیق کی طرف غور کریں کہ مٹی جو ہے وہ بدن کہلایا، پانی جو ہے وہ روح کہلایا، اور جان جو ہے وہ جان کہلائی۔ اب یہ تین چیزیں مل کر ایک آدم بنا۔ ایک انسان میں کثرت پائی جاتی ہے، ایک خدا میں کثرت پائی جاتی ہے۔ خدا روح ہے، یسوع مسیح خدا کا بدن ہے، اور ہولی اسپرٹ خدا کی جان ہے۔ اسی طرح انسان کا بدن بھی ہے، خدا انسان کی روح بھی ہے، اور انسان کی جان بھی ہے۔ یہ تین اقنوم جو ہیں وہ بائبل مقدس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ انسان میں بھی کثرت ہے، خدا میں بھی کثرت ہے۔ تو یہ تینوں اقنوم مل کر ایک آدم، اور تین اقنوم مل کر ایک خدا بنتا ہے۔ خدا روح ہے، یسوع مسیح خدا کا بدن ہے، ہولی اسپرٹ خدا کی جان ہے۔ انسان کا بدن بھی ہے، انسان کی روح بھی ہے، انسان کی جان ہے۔ یہ تینوں انسان، تین حالتوں میں ایک انسان، تین حالتوں میں ایک خدا۔ یہ بات یہاں پر ختم ہوتی ہے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ تو شروع ہے، یہ تو بگننگ ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ اس بات کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ شارٹ ویڈیو میں ایک حصے کو بنا لیا ہے۔ اب سیکنڈ حصے کو میں اسی سے آگے کنٹینیو کروں گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔